جی ہاں، 21 جنوری تک ہر مسلمان تک واقعی میں یہ خبر آپ کو پہنچا دینی ہے۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کرنا۔ شیئر آپ کیوں کریں گے اس کی وجہ ہے میرے عزیزو۔ وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ اتنی خاص وجہ ہے کہ ہر مسلمان تک یہ پہنچنی لازمی ہے۔ ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، مکمل بتاؤں گا، تو آپ لوگ پلیز ویڈیو پر اگر آ ہی گئے ہیں تو اسکپ نہ کریں ویڈیو کو، آپ پوری جانکاری لے کر کے جائیں۔ مفتی سلمان اظہری نے کیا پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی سن کے جائیں۔ آئیے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ دعا کریں اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے۔ مولا تو پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرما، مولا امن و سکون عطا فرما، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما، اور غزہ فلسطین کے مظلوموں کی اللہ تو غیب سے مدد فرما، آمین کہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی کہ 21 جنوری سے پہلے ہر مسلمان اس بات کو جان لے اور سمجھ لے۔ پورے ہندوستان بھر میں جو ہمارے بھائی کچھ باہر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، سن کے جانا پیغام کو۔ میں ایک بات آپ سے اور بتا دوں، یہاں پر 18 جنوری ہو گئی، آج چاند کی 6 تاریخ ہے۔ اجمیر شریف کا منظر سبحان اللہ، تو آج چھٹی شریف ہے، ہو سکتا ہے کہ آج 18 جنوری کی شام 4 بجے آپ کو اجمیر شریف سے ہم کچھ لائیو دکھائیں انشاءاللہ۔ تو بنے رہنا چینل پہ، اگر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اور ویڈیو کو یار لائک کر دیا کرو، لائک سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ ہمارا کلام پسند کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز اسلامک سوال جواب بھی ابھی آپ سے کرنے والا ہوں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت آج میں پڑھنے والا ہوں۔ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن اے خواجہ معین الدین حسن، سبحان اللہ، بڑا پیارا یہ کلام ہے، منقبت ہے، اب اس کو سن کے جانا، مکمل سننا انشاءاللہ تعالیٰ، لطف آئے گا۔ بات کرتے ہیں 21 جنوری سے پہلے ہر مسلمان تک میسج پہنچانے کی۔ بھائی اگر ہندوستان کے آپ کسی بھی کونے میں کام کر رہے ہیں اس ٹائم، تو 18 جنوری ہو گئی آج، 20 جنوری سے پہلے کل تک اپنے گھر آ جائیں، اور کل تک نہیں آئے تو پھر آپ کو جو 25 جنوری تک آنا نہیں ہے وہاں سے، 25 جنوری کے بعد میں آنا ہے۔ آپ کو دیش کے حالات پتہ ہی، کچھ نفرتی لوگ ہوتے ہیں میرے عزیزوں، وہ آپ کو دیکھ کر کے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے 22 جنوری کو ایودھیا میں ان کی رام مندر کا ادگھاٹن ہے، تو اس میں ٹرینیں بسیں بھر کے چلیں گی۔ ہاں، میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی پریشانی پڑے، کچھ نفرتی لوگ ان کو دیکھ کر ٹارگیٹ کریں۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ بات آپ تک پہنچا دوں، آپ کو بتا دوں۔ آپ آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، 18 تاریخ سے لے کر 24 جنوری تک کہیں ٹرین میں یا بس میں سفر نہ کریں برائے کرم۔ 24 جنوری تک میں یوں کہہ رہا ہوں کہ 22 جنوری میں وہاں پر ادگھاٹن ہے، اور دوسری بات ایک اور کہ 24 جنوری تک وہاں ریلم پیل رہے گی آنے جانے کی۔ تو میرے عزیزوں، کچھ نفرتی لوگ ہوتے ہیں جو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں، ان 4-5 دنوں میں کہیں نہ جائیں، یا کہیں باہر ہے تو اپنے گھر پہ نہ آئیں۔ 25 جنوری کے بعد میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں۔ صرف میرا خود کا اپنا ذاتی مشورہ ہے یہ، جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا کوئی میرا بھائی پریشانی میں آئے میرے عزیزوں۔ چلیے بات لمبی ہو جائے گی، مفتی سلمان اظہری کا بیان سن لیجیے کہ انہوں نے کتنا اچھا پیغام دیا ہے میرے عزیزوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اپنے سوال جواب بھی کرنے والا ہوں آخر میں انشاءاللہ، ان کی تقریر سنیں، ان کے بیان کے بعد میں اپنے سوال جواب بھی کرنے والا ہوں، آپ کو کلام بھی سنانے والا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث بھی بتانے والا ہوں۔ تو بنے رہنا، بیان تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن ایک ایک بات پوائنٹ کی ہے، کام کی ہے، سن کے جانا اور زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، جی اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، بے شک یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب۔ یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ تو ہے، وہ کچھ ہے کیا؟ وہی لذت آشنائی ہے، سبحان اللہ، وہی عشق مصطفیٰ کی دولت سبحان ہے اللہ، جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے۔ آج ان کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، بے اس شک نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹونٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم 500 کے لیے پارٹیوں بدل دیتی ہے، ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، کبھی 100 روپے اس نیتا سے لے لیا، کبھی 500 اس نیتا سے لے لیا، ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں، اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، سب جگہ سے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ، ہمارے کسی جوان کو بلاؤ، اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا، ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا، سبحان پھر اللہ، پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے۔ سبحان آج اللہ، ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر
खंजर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे सुभान नबी से अल्लाह। मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। आज भी है, आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों माशाअल्लाह। दीवानों के लिए कोई वक्त नहीं होता। जी मैंने एक बार महसूस किया था, मध्य प्रदेश में एक जलसा था जी और उनका बहुत ज्यादा इसरार था कि संडे को ही आप तारीख दीजिए। जी जी माशाअल्लाह। तारीख मिल गई और इत्तेफाक ऐसा कि मुझे जी सफर करने की इजाजत ही नहीं मिली। माशाअल्लाह। मुझे फ्लाइट में जाने ही नहीं दिया गया। जलसा बहुत बड़ा सजा था। अच्छा हमने उनसे कहा कि आज नहीं आ सकते, कल आएंगे। उन लोगों ने थोड़ा सा नर्वसपन दिखाया, लेकिन मैंने कहा अल्लाह जी। उसके रसूल पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह बात हमारी नहीं है, हुजूर पाक की है, वो खुद ही जमा करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन पीर का दिन था। वो कह रहे मामूल के खिलाफ हो जाएगा, संडे को लोगों की छुट्टियां होती हैं और सब जमा होते हैं। जी लेकिन पीर के दिन जब हम वहां पहुंचे तो इतना बड़ा जम्मे गफीर था जी कि सिर्फ वो हमें लेने के लिए आए थे 800 गाड़ियां लेकर के। सुभान और जब अल्लाह। मैदान भरा हुआ देखा तब मैंने एक बात अर्ज किया था कि सुन्नियों के यहाँ कोई संडे नहीं होता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सुन्नियों के लिए कोई संडे नहीं होता। जो रात मेरे मुस्तफ़ा के नाम की है वो ईद की रात है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। जब मेरे आका का तज़किरा हो वो हमारी ईद की रात है। जी अजीज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा वही पढ़ी है। रब ताला फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। सुभान इसका अल्लाह। तर्जुमा अगर इश्क की जुबान में सुनना है तो बरेली से आवाज आती है, सुभान जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूं करे खुदा, जी। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी सुभान पूरी गुफ्तगू एक जुमले पर चलेगी, मैं आपके सामने वो अर्ज करता हूँ। जी। इकबाल ने कहा था ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर पे दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, बेशक तो आलम से करती है बेगाना दिल को। जी ये जुमला है, तवज्जो करें जी तो आलम से करती है बेगाना दिल को। जी। अजब चीज है लज्जत आशनाई, सुभान अल्लाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जी जिसे हुजूर की आशनाई मिली हो, बेशक। नबी पाक की मोहब्बत मिली हो, जी। उसे फिर दुनिया की कोई परवाह ही नहीं होती। नहीं सही कौन बात। क्या कह रहा है, उसके साथ कैसे हालात हैं वो कभी नहीं देखता, बल्कि उसका हाल तो ये है जी। जिस तरफ मेरे सरकार का गुलाम चल पड़ता है जमाना उसी तरफ चल पड़ता है। सुभान अल्लाह। वजह यही है आज हम लोग जो हालात देख रहे हैं, मसला ये है कि लज्जत आशनाई नहीं मिली है। जी। लज्जत आशनाई जिसे मिल जाती है, पता है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम सहाबी रसूल, 50,000 का मजमा यहूदियों का है। यहूदी आलिम खड़े होकर बयान कर रहा है, खुदा जी। की शान में गुस्ताखी कर रहा था। अल्लाह। कुरान की एक आयत का मजाक उड़ा करके कह रहा था, कुरान में इनके खुदा ने कहा है कि खुदा फकीर है और ये मुसलमान गनी है, कर्जा दे दो। अल्लाह ने कर्ज हसन की जो बात फरमाई कुरान में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। कर्ज हसन का मतलब माल नहीं, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, बदले में मौला जन्नत अता करेगा। मगर इस आयत का मजाक उड़ा रहा था यहूदी और कह रहा था कि इनका खुदा गरीब है और ये मुसलमान अमीर है, गनी है। सिद्दीक़ अकबर तन्हा है, बर्दाश्त नहीं हो सका, चढ़ गए स्टेज पर और पकड़ा उसका जामा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। वाह भाई वाह भाई मजमा उनका है, स्पीकर उनका है, बयान करने वाले उनके हैं। सिद्दीक़ अकबर ने इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा, जड़ दिया तमाचा। यही कहते हैं अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब होना क्या था, पकड़ो धकड़ो मारो तोड़ो,
لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی. جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے, جی. جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے. بے شک. اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو, اس کو یہاں سزا نہ دو, ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. سارا مجمع ان کا ہے, اخبار بھی ان کے, گواہ بھی ان کے. میرے عزیزوں, ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ساری دجالی میڈیا, جو چاہے پھیلا دے. بالکل. یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے. کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے, آپ فقیر ہیں. جی. الٹ دیا جملے کو. یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا, اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں. اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا. حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے, ان کا فقیر ہے, اور مسلمان غنی ہے, خدا قرضہ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا, تنہا تھے. اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے. ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے, ہمارا عالم سچ بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں, ان تمام چیزوں سے اپنی ذہن کو صاف کر لو. جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا. ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی. بالکل. ہوا کیا, حضرت ابوبکر صدیق تنہا ہیں. آپ نے سر جھکا لیا, کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر, لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابھی اب صدیق اکبر کی تنہا وہاں موجودگی, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں. روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے. جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محبوب, اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے. یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا. سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو, یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا. سبحان اللہ. وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے, سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں, پرواہ نہ کرنا. اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے, تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی مدد آئے گی. بظاہر حالات خراب ہیں, بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں, آج یہی حالات دہرائے جا رہے ہیں. میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عجب چیز ہے لذت آشنائی, جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی تھی, اور آنے والے جنگ سے, جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تجھے پتا ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں, بیٹا ہو, بھائی ہو, شوہر ہو. اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے. جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے, نوحہ کرنا, ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو. ایک ہی تنہا عورت ہے, باپ بھی شہید, بیٹا بھی شہید, بھائی بھی شہید, شوہر بھی شہید. چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی, اس خاتون نے کہا اے آنے والوں, سارے میرے رشتہ داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں. سبحان اللہ. آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں. آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں. اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو, ارونی,
مجھے دکھاؤ کہاں ہے. لے جا کر قریب کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا. آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے. سبحان اللہ ہر سبحان مصیبت چھوٹی ہے. ان کا ہی یہ نعرہ تھا ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ اعلی باد حضرت. سبحان عجب اللہ چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو یہ لذت ملتی ہے محبت مصطفیٰ کی پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہے. وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے. اس کے لیے دنیا ہیچ ہے. عزیزان گرامی وقار آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کی زندگیاں جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی. ہر آدمی جوانی میں عیش کرتا ہے مگر مدینے کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی آج دلہن کو گھر لایا ہے. دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے لیکن جنگ کا بگل بج گیا. باہر مدینے میں آواز آنے لگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں. یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا. جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو میرا کون ہوگا اس کے بعد. نہیں خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو. سبحان اللہ سبحان رسول اللہ پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا. وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا لیکن گھماسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا. ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ. اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے حضور کے پاس آئے کہا شادی کرنا ہے عمر ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے کچھ پیمال ہے کہا کچھ ہے نہیں. کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ شادی کرا دی جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے. سبحان اللہ ان کو مال دیا گیا پیسہ دیا گیا کہا جاؤ گھر کو بنا لو سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو شادی کا سامان خریدو مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا. وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے. انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا بازار میں تھے. اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں اچانک مشرکین کا حملہ ہوا ہے. یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی لوہے کی ٹوپی لوہے کا لباس سب خرید لیا اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے اور سج سنور کر گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ گیا. جب میدان جنگ میں صفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے. ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا. ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا نہ کوئی تلوار نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی گھوڑا. صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے. لیکن جب جنگ میں وہ اڑ گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے یہ بطل جلیل کون ہے. یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے قیمتی لباس ہے اس کے اوپر. صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں
कहा हम में से तो नहीं है, ये कोई बाहर से आया हुआ लगता है। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं मेरा अब्दुल्ला अस्वद है, जिसको शादी के पैसे दिए थे, जाकर इसने जंग का सामान खरीद लिया है। और हुजूर पाक देखकर मुस्कुराने लगे। शाम से पहले उसी अब्दुल्ला अस्वद की शहादत भी हो गई, वो शहीद हो गए मैदान जंग में। अल्लाह, जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद चलकर तशरीफ लाए और उनके सर से ज़रा उतारी, टोपी उतारी, खुद को उतारा और अपनी गोद में उनका सर रखा, उनके चेहरे से मिट्टी को साफ किया। सहाबा कहते हैं इस किस्मत पर कुर्बान जाए, हुजूर की गोद में उनका सर देख करके हमें रश्क होने लगा। फिर हुजूर फरमाते हैं मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ु मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, ये कट गए, खत्म हो गए, अपने आप को फना कर दिया। कौन सी चीज थी जो इन्हें मैदान में ले आती थी? कौन सी चीज थी जो इन्हें बिस्तर से उठा लाती थी? कौन सी चीज थी जो बाजार में शादी के सामान खरीदने से बदल कर वो हथियार खरीदने पर आ जाए? अरे जंग में जाना कोई क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान नहीं है। हथेली में जान लेकर के जाना है। अच्छे अच्छों के हालात खराब हो जाते हैं, एक डंडा देख ले, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे निकल पड़ते थे जैसे लगता है रोज का काम है। ये कौन सी चीज है जो उन्हें लाती थी? वही इकबाल कहता है अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बद्र के मैदान में हुजूर जा रहे थे, एक घर में रात को लड़ाई चल रही है। किसके दरमियान? बाप और बेटे के दरमियान। बाप बूढ़े हो गए हैं, बेटा लड़ रहा है, अब्बा आप नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे, मैं जाऊंगा जी। बाप कहते हैं नहीं बेटा तू घर संभाल, मैं जाता हूँ, मेरी उम्र हो गई है जी, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। तकरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरान अंदाजी की। चिट्ठी डालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। कुरान अंदाजी हुई 3 बार भी हुई तो बेटे का ही नाम निकला। अल्लाह। बाप ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये तेरी कुरान अंदाजी, मैं हुजूर के पास ले चलता जी, मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अजब चीज है लज्जत आशनाई जी। हुजूर के साथ जाने का जज्बा कैसा था जी? अरे वो कुरान अंदाजी कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए। कोई मिठाई की तकसीम नहीं हो रही थी कि जाकर के मिठाई एक लड्डू ले आएंगे। वो जंग के मैदान में जाने के लिए कुरान अंदाजी कर रहे हैं जी। बाप बेटे की तकरार। फिर आए बारगाह मुस्तफा में जी, दोनों ने दलीलें रखी। बाप ने कहा ये जवान है, घर संभालेगा, मुझे आपके साथ जाने की इजाजत दीजिए। बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैदान जंग जवानों से ज्यादा भरपूर होना चाहिए, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे बाप को आप कहें घर पर देखें, यहाँ के हालात वो संभाले, मैं आपके साथ चलूंगा। हुजूर पाक ने जवान की बात सुन ली और बूढ़े सहाबी से कहा आप घर पर रहे, आपका जवान जाएगा। इतना जुमला कहना था, चीख निकली उनकी, हाड़े मारकर रोने लगे। कहा हाय अफसोस, इस बुढ़ापे पर तुफ है मुझे, इस बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई, बेशक अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो बूढ़े हो जाते तब भी ये सोचते कि हुजूर के साथ जाने का मौका मिले। एक खातून आई, मैं ये सब मिसालें रखता हूँ। ऐ नौजवानों, फिर तुमसे पूछता हूँ क्या लज्जत आशनाई तुम्हें भी मिली है? हुजूर की बारगाह में अपने आप को फिदा करना या अपनी दुनिया को ठोकर मारने का जज्बा कभी आया है? इंशाअल्लाह आएगा, नहीं आया है तो आएगा और आना चाहिए इंशाअल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करने का जज्बा। और मैंने सुना है जो कि अब पूरी दुनिया के अंदर अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने हर रिश्तेदार से ज़्यादा जब तक हुजूर से मोहब्बत ना होगी आपको कामिल मोमिन नहीं हो मेरे अजीज़ों। हाँ, बात लंबी हो गई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज की, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सुने, कल का सवाल का जवाब सुन ले मेरे अजीज़ों। कल मैंने पूछा था ये बताइए बीमार की नमाज कैसे होती है, नबी ने क्या फरमाया है? तो ध्यान से सुनना मेरे अजीज़, आप सभी भाइयों ने बहनों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो इसका जवाब ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज खड़े होकर अदा करो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर अदा करो, और अगर उस पर भी कुदरत ना हो तो पहलू के बल लेट कर अदा करो। यानी अगर आप बीमार हो, आपसे बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही हो, तो आप पहलू के बल लेट कर नमाज अदा करो।
کتنی آسانی دی ہے میرے عزیزو. جس حال میں آپ سے نماز پڑھی جائے اس حال میں نماز پڑھ لو. مطلب جس کنڈیشن میں آپ بیمار ہیں, آپ کے کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے, جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے نماز پڑھو, لیکن نماز قائم کرو. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے عزیزو, نماز قائم کرو. مفتی سلمان اظہری کا بیان آپ نے سن لیا. اب اس ناچیز کی زبان سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے سبحان اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک کلام سن لیجئے, منقبت سن لیجئے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا واقعی. آئیے سناتا ہوں, لیکن آج کا سوال سنیں اور جواب دینے کی کوشش کریں. آج کا میرا سوال یہ ہے, یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو ایک کام بہت پسند آتا ہے. وہ کام ایسے تو بہت سارے ہیں, لیکن کوئی بھی ایک کام ایسا بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب کل کو میں آپ کو دے دوں گا. اب اللہ کے نبی کا ایک فرمان اور سن لیں, اس پر عمل کرنا. آج کل مسلمان اس کام کو کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے بھائی اور کچھ بہنیں بھی کرتی ہیں, تو سنیں دھیان سے. صحابہ کرام حضور نبی کریم کے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو ان میں سے ایک آدمی سو گیا تھا اور دوسرے آدمی نے اس سے ایک رسی لے لی, تو وہ آدمی ڈر گیا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے. کل ملا کے 100 کی بات ایک ہے, میں نے یہ آپ کو پورا واقعہ بتا دیا اس میں, لیکن بات یہ ہے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے میرے عزیزو, ہاں جائز نہیں ہے. تو آپ کبھی بھی اپنی کسی بہن کو, اپنے بھائی کو کبھی بھی ڈرائیں نہیں. ہاں سچی توبہ کر لیں ابھی اگر آپ نے کسی کو ڈرایا ہو تو, اور آئندہ سے نبی کے اس فرمان کو فالو کرنے عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی کسی کو ڈرانا مت, جائز نہیں, نبی نے فرما دیا. ہماری کیا اوقات ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہیں, نبی کا فرمان آپ تک پہنچا رہے ہیں. آج کی ویڈیو ہماری سب سے زیادہ لمبی رہے گی, لیکن ہر بات کام کی میرے عزیزو. اب کلام سن لیں انشاءاللہ, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, اے خواجہ معین الدین حسن, اے خواجہ معین الدین حسن. کرتے ہیں فدا, کرتے ہیں فدا سب تن من دھن, کرتے ہیں فدا سب تن من دھن, اے خواجہ معین الدین حسن, اے خواجہ معین الدین حسن. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا, اجمیر مجھے پہنچا دے خدا, چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی, چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی, پھر صدقہ کروں, پھر صدقہ کروں اپنا تن من, پھر صدقہ کروں اپنا تن من, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. آقا کی عطا ہو نور علی, آقا کی عطا ہو نور علی, آقا کی عطا ہو نور علی, زہرا کی کلی ولیوں کی ولی, زہرا کی کلی ولیوں کے ولی, حسنین کے دل, حسنین کے دل اس ماں کے نین, حسنین کے دل اس ماں کے نین, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. کعبہ ہو مدینہ
نظر تم آتے ہو ہر جا پہ نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے دل کو لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن دربار میں ایسے جاؤں ہاں دربار میں ایسے جاؤں سب حال میرے مستور رہے سب حال میرے مستور رہے اور بات کروں میں من ہی من اور بات کروں میں من ہی من یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. سوال کا جواب ضرور دینا اور غزہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا بھی کرتے رہنا میرے بھائی. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا.